حي على الفلاح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 144. یہ بھی مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 200 آیات ہیں. اس میں سے آیت نمبر 144 کی میں تلاوت کیا ہوں، اور یہ اس سے متعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے. آج سیرت النبی کا انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہوگا 31ویں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اور یہ آج جو ہے آخر میں حوالے کے طور پر آ گئی، تو میں اسی لیے اس کی تلاوت کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے تعلق سے آپ ان شارٹ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا یا انسانوں کا سب سے برائٹ ڈے کون دن تھا؟ تو سب سے زیادہ برائٹ ڈے جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن تھا، جو ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن. اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بلیک ڈے جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن تھا. تو آج ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے احوال ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جس ہستی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ہر چیز کے بارے میں جاننے میں اچھا لگتا ہے اور جاننا ضروری بھی رہتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر کے یہاں آج 63 سال تک پہنچ چکے ہیں. تو آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور آسان الفاظ میں، آسان انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ اپنے محبوب کے آخری لمحات کو جان سکیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آخری لمحات جو ہے آپ سمجھیے کہ 6 مہینہ پہلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو انڈیکیشن دینے لگا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو انڈیکیشن دینے لگے. 6 مہینہ پہلے مطلب رمضان سے سمجھیے کہ ربیع الاول میں جو ہے معاملہ ہوا ہے. تو رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول. رمضان میں معاملہ کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا عام معمول اپنا یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوا رہتا تھا تو وہ رمضان میں آتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دورہ کرتے تھے. ایک ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا کہ اسٹوڈنٹ سناتا ہے، ٹیچر سن لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دورہ کرنا کہ دونوں برابر کے ساتھی ہوں، تو اس میں جو ہے ایک سنائے دوسرا سنے، دوسرا سنائے پہلا سنے. تو یہ جو ہے اس کو دورہ بولتے ہیں. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اس سے جو ہے قرآن جیسے نازل ہوتا تھا اس کی ترتیب بھی قائم ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دوسرے پہ جو ہے سنا کر کے کانفیڈنس بھی جو ہے آ جاتا تھا. تو یہ عام معمول تھا، رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا اتنا دورہ کر لیتے تھے. لیکن یہ آخری جو رمضان تھا 10 ہجری والا، کیونکہ پھر 11 میں تو رمضان آ ہی نہیں پایا، 3 مہینے کے بعد ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا. تو آخری والا جو تھا اس میں جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ دورہ کیا. تو قرآن بھی بہت زیادہ نازل ہو گیا تھا، تقریباً پورا ہی نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد 2 مرتبہ ریپیٹ کیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب معاملہ کچھ جو ہے سیریس ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجنے ہی سے آئے ہیں، آپ قربان کے تعلق سے بالکل پرفیکشن کے لحاظ سے 2 مرتبہ کرائے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طرف سے بھی ایک اور چیز
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دنوں کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد رمضان نہ ملے، آخری رمضان ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 20 روز کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اس سے بھی جو ہے عقل مند لوگ جو ہے بھانپ گئے کہ معاملہ جو ہے اب جو ہے رسالت کنکلوڈنگ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مشن جو ہے کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی تھا 2 چیز دے کر کے، ایک کمپلیٹ ہدایت دے کر کے، اور اس ہدایت کے اوپر ایک نظام دین حق دے کر کے، تاکہ اس کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دیا جائے۔ تو آپ جزیر نما عرب پہ جو ہے پورا غالب ہوتا نظر آ رہا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، طائف فتح ہو گیا تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسٹینڈنگ آرمی کے طور پر جو ہے صحابہ کرام کی ایک مضبوط فوج تھی، جو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو الٹنے کے لیے بھی جو ہے کیپیسٹی رکھتی تھی۔ تو ایسا لگا کہ پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، دین حق غالب ہو جائے گا۔ تو اب جب کوئی بھی مقصد کے تحت کسی کو بھیجا جاتا ہے اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یقینی بات ہے کہ انعامات کا نمبر رہتا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنا مشن پورا کر لیے ہیں، تب آپ کو انعام ملے گا۔ تب انعام میں جو ہے یا تو بے تاج بادشاہ بن کر کے دنیا میں رہیے، یا پھر ہمارے پاس جو آپ کے لیے ضیافت کا سامان ہے وہاں آ کر کے تو اس لحاظ سے یہ آخری رمضان جو ہے 6 ہجری، اسی سے جو ہے انڈیکیشن ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی جو ہے ایام گزر رہے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حج کا جو موسم آیا ہے 3 مہینہ پہلے، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، تو ذی الحجہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج کروں گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پہلا حج تھا اور آخری بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ تو فتح ہو گیا تھا رمضان ہی میں 8 ہجری کو، لیکن رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ آیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے، اور مشرک کا مومن سب کو الاؤ کیا کہ جو جیسے چاہے اپنے اپنے حساب سے حج کر لے، کوئی ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، فورس کا استعمال نہیں کریں گے۔ پھر 9 مئی لوگوں کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیج دیے، خود نہیں گئے۔ تو اس بار 10 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں خود جاؤں گا حج کرنے۔ تو لوگوں کو اعلان کر دو کہ جن کو بھی توفیق ہو نکلے۔ تو لوگوں کو بھی شوق بہت زیادہ تھا، لہٰذا جس کو بھی مینج ہو پایا تو وہ جو ہے تیاری کیا، اور لگ بھگ پورا ملا کر کے 1,24,000 کے قریب جو ہے مکہ مدینہ سب جتنے مطلب اتنے لوگ جو ہے اسمبل ہو پائے۔ یہ عالمی کانفرنس، اور سمجھے کہ وہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا وہ جشن تھا، سب لوگ جمع ہو جائے گا، جہاں سے ہم کو نکالا گیا تھا وہیں پہ جشن منائیں، یہ عالمی کانفرنس تھی۔ لیکن وہاں جانے کے بعد جو سب لوگ جشن منائے رہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے سب لوگ لطف اندوز ہو ہی رہتے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپتا ہوا جملہ بول دیتے تھے، بولتے تھے کہ ما ادری، میں نہیں سمجھتا ہوں، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا بہذا الموقع، مجھے نہیں سمجھ میں آتے کہ شاید کہ میں تم سے دوبارہ اس مقام پر نہیں مل پاؤں گا۔ یہ یہاں جو ہے مطلب حدود حرم میں یہ لگتا ہے کہ آخری ملاقات ہے تم سے۔ پھر بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے انکریج کرتے تھے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، ہو سکتا دوبارہ چانس نہ ملے۔ تب اس سے جو ہے انڈیکیشن مل رہا تھا کہ یہ لگتا ہے الوداعی حج۔ پھر آپ جانتے ایام تشریق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح قریب ہو جائے تو پھر اب آخرت کی تیاری میں لگ جائیے، اور آخرت کی تیاری کی استغفار، دعا، یہ سب تسبیح وغیرہ میں لگ جائیں۔ اتنے دنوں تک تو آپ دین کو غالب کرنا، اس سے جنگ، اس سے جنگ، اس سے معاہدہ، اس سے صلح، اس سے فتح، یہ سارے چیز ہو رہے تھے۔ اب ایکسکلوسیو جو سب کام نپٹ گیا ہے تو اب استغفار میں لے جائے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور جب دین غالب ہی نہیں ہوا تو کونا میں بیٹھ کے کیا کریں؟ اب اس سے بھی سمجھ لیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میدان میں آئے گی، گھر میں نہیں آئے گی۔ والفتح، جب فتح ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تب آپ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کے جو ہے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، کیونکہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ چھوٹی موٹی لغزش ہوئی ہوگی، 23 سال کا ریولوشنری معاملہ تھا، کہاں پر معیار سے کم بات رہ گئی ہوگی، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سورہ نے سارے صحابہ کرام کو ہلا دی، یہ تو بہت یہ میسج والی سورہ۔ اور آپ جانتے ہیں اس میں جو کوئز بھی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹا لڑکا ہے، تو اس کو اتنا لفٹ کیوں دیتے ہیں آپ؟ بڑے بڑے مجمع میں ان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ۔ اچھا ادھر آ، اذا جاء نصر اللہ کا مطلب سمجھا کیا ہے اس میں؟ سب خاموش سوچ ہی رہے کیا ہے اس میں۔ بول بیٹا تو بتا تو کیا اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا پیغام ہے؟ دیکھ سب کے آنکھ کھل گیا، اچھا یہ مسئلہ تھا۔ کہ دیکھو یہ جو ہے علم کے لیے جو بڑھاپے کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت ہے، تو اس لحاظ سے میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو حج میں پھر حج سے جب واپس آ رہے ہیں تو غدیر خم پہ رکھ کر کے جو ہے مکہ مدینہ سے جو ہے کہ بیچ میں درمیان میں غدیر خم، ایک خم جو ہے پانی کا کنواں تھا، اس کا نام تھا، گاؤں کا بھی نام اسی پہ پڑ گیا۔ وہاں پہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روک کر کے ایک خطبہ دی۔ اب یہاں پر صرف کون تھے؟ مدینے والے تھے یا شام والے تھے؟ مکے والے تو چھوٹ گئے، ادھر ادھر جانے والے طائف وغیرہ والے چلے گئے، اب صرف 2 قافلہ رہ گئے، ایک مدینہ میں ہالٹ کر لے گا اور ایک آگے شام چلا جائے گا، یہ دونوں رہ گئے۔ ان سے بھی روک کر کے خطبہ دیے، بہت بلی خطبہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ دیے کہ ایسا لگتا تھا کہ زندہ مردہ سب سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، نصیحت کی، پھر بولے کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں، اللہ کا قاصد آئے گا پیغام لے کر کے، یعنی موت کا پیغام میں قبول کر لوں گا، لیکن میں تم جاؤں گا، لیکن تم کو بیار و مددگار چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ٹینشن نہیں لو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا جس کو تم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اس کو پکڑے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا راندے درگاہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی محبت، وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف، کیونکہ اشارے مل گئے تھے کہ زیادتیاں ہوں، لیکن امت خوف نہیں کھائے، 50 سال کے اندر ذبح کر کے رکھ دی، قرآن کو بھی چھوڑ دیے اور اس کو بھی چھوڑ دیے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی چلتے چلتے اشارہ دے دیے۔ اب یہ غدیر خون پہ کیوں بولے؟ کیونکہ معاملہ انہی کے درمیان پھنسنے والا تھا، شامی لوگ ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ یہ خواہ مخواہ جو کوفے والوں کو بدنام کیے ہیں، کوفے میں تو ایک پر ایک صحابہ کرام تھے، اگر کوفے کے ایک صحابی کو رکھ دیا جائے، شام کے سارے لوگوں کو رکھ دیا جائے تو اس کے پاسن کے برابر نہیں ہے، تو فرقہ پرستی کی وجہ سے بدنام کیا گیا ان کو، ورنہ اصل جو بغاوت کے شام کے لوگ پورا جائے، واقع حرہ ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف جنگ ہو یا ان کے خلاف بغاوت ہو، سب شامی لوگوں نے۔ تو ان کو سمجھانا تھا کہ وارننگ دے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مت کہنا کہ جو ہے حوض کوثر پر کہ مجھے بتائے نہیں تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو سمجھے کہ ذی الحجہ کے بعد محرم، اس کے بعد سفر کے مہینے میں 1 مہینہ پہلے، یعنی ابھی وفات سے ربیع الاول میں وفات، 1 مہینہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لیے اور جا کر کے احد پہاڑ کے پاس گئے، اور وہاں پہ شہداء احد جو ہے دفن ہے، ایک ایک قبر میں 2 ایک ایک قبر میں 2 وہ آپ جانتے ہیں جو 3 ہجری میں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جنگ بدر کے بعد جنگ احد، تو جیتی ہوئی بازی جو ہار گئے تھے یا ہارتے بچ گئے تھے، تو اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھے 8 سال کے بعد، اب پھر ایک خطبہ دیے تو بہت اہم خطبہ، وارننگ والی خطبہ دیے، اور تھوڑا سا اس میں غصہ بھی تھا۔ انی فرتکم، میں تمہارا امیر کارواں ہوں، سمجھے میں آگے جاؤں گا تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے، یعنی میرا انتقال جسٹ ہونے والا ہے، اس کے بعد تم لوگ بھی ایک ایک کر کے انتقال کر کے آؤ گے میرے پاس۔ وانی شہید علیکم، لیکن میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا۔ وانی لانظر الی حوض الان، اب میں اپنا حوض کوثر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہیں پہ ملاقات کروں گا تم سے۔ وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اب مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں دے دی گئی ہیں،
فتوحات کے لین لگ جائیں گے، کیسر و کسرے کے سارے خزانے ہم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، لیکن وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ قسم خدا کی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَكِنْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم لوگ دنیا کے مقابلے میں لگ جاؤ گے اور آپس میں تم لوگ جو ہے اس کے لیے مقابلہ کرو۔ وہی ہوا، 30 سال خلافت بھی نہیں چلنے دیے یہ لوگ جو ہے، اور اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس دونوں کے آپس میں لڑائی کس لیے تھی؟ ہدایت کی لڑائی تھی یا دولت کی لڑائی تھی؟ بنو امیہ کو موقع ملا تو انہوں نے دوسرے کو مارا، بنو عباس کو موقع ملا انہوں نے بنو امیہ کو مارا، وہ تو قبر سے نکال کے مارے، دونوں نے یہی کیا، اپنے خاندان کی دولت سمیٹنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وارننگ دے دیے، تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پہلے جو ہے شہدائے احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کر کے وارن کر دیے کہ دیکھو یہاں پہ جو شکست ہوئی تھی نا وہ کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ مال کی لالچ کی وجہ سے ہوئی تھی، مال غنیمت کو سمیٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر دوبارہ ہمت جو ہے اس کو جھٹکا لگے گا تو وہ مال ہی کی وجہ سے لگے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ مت دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیے کہ دیکھو ان کی قربانی کی وجہ سے تم لوگ پھلو کے پھولو گے، ابھی انہوں نے مزہ نہیں لوٹے، انہوں نے تو سیکریفائس دیے لیکن پھل نہیں کھائے، تم پھل کھاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے شہداء احد پر خراج عقیدت بھی پیش کر دیے، اور ان کے جو ہے غلطی کو سمبل بنا کر کے آگے تنبیہ کر دیے کہ معاملہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ سمجھیے کہ 29 صفر کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو جنت البقیع میں بھی چلے گئے تھے، وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا جو معاملہ ہوا تھا، وہ تلاش میں نکل گئے کہاں چلے گئے، تو وہ جو آئے تھے تو اس پہ بھی جا کر کے اب وہ جنت البقیع میں جو ہے قبرستان میں جو لوگ مردے تھے ان کو بولے کہ تم لوگ زیادہ عافیت میں ہو، بعد والے زیادہ مصیبت میں آنے والے ہیں، مصیبت ہے اس پہ ایسے ٹوٹنے والے جیسے بادل سے بارش ٹوٹتے ہیں، تو تم زیادہ لکی ہو کہ ان فتنوں سے تم لوگ بچ گئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سمجھیے کہ 2 ہفتہ پہلے سے جو معاملہ شروع ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مرض الموت کا معاملہ، وہ مرض جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس میں کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کیے اور تدفین کے لیے جنت البقیع گئے، سب لوگ گئے، کسی کے جو ہے انتقال ہو گیا ہوگا تو اس میں گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہو، تو سر درد ہوا تو پٹی باندھ لیے کہ سر درد ایسے نیچرلی ہو گیا ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سر درد جو ہے وہ آخر تک ٹھیک نہیں ہوا، اور یہ جو 12-15 روز جو بھی ہے یہ یہیں سے معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ تو اب میں سسٹمیٹک جو ہے آپ کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں جو ہے نماز بھی پڑھا رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، وفود کو جو ہے ویلکم بھی کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، لیکن سر درد جو ہے وہ برابر مستقل تھا۔ لیکن رہتا کہ وہ حد سے زیادہ جب ہوتا تو آدمی جو رہتا، ورنہ سر درد تو عام طور سے لے کے آدمی کام کرتا بھی رہتا ہے۔ لیکن 1 ہفتہ تک جب ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا ویک ہوتے گئے، کمزور ہوتے گئے، تو پھر جو ہے ازواج مطہرات سے بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ کل میری کہاں باری ہے، کل میں کہاں ہوں گا، یعنی کس بیوی کی میری باری ہے۔ تو ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کیا رہے ہیں، بولے یا رسول اللہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ جو ہے باری وغیرہ اپنی جگہ پہ، ہم لوگ آپ کی خواہش ہو ہماری خواہش، آپ جہاں آپ کو سکون ملتا ہے اطمینان ہے وہاں آپ کو ہم الاؤ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم حضرت حجر عائشہ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس روز جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں باری تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق 1 ہفتہ پہلے حجر عائشہ میں جو ہے شفٹ کر دیا گیا، اور فضل بن عباس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کزن ہیں اور داماد بھی تھے، دونوں نے جو ہے کندھے پہ ہاتھ دے کر کے پکڑ کر کے اسی طرح اس حجرے سے اس حجرے میں شفٹ کر دیا، اور یہ 1 ہفتہ بعد جو ہے پورا 1 ہفتہ حجر عائشہ میں گزارے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ اور یہ پورا سیریسنس جو شروع ہوا ہے یہ 5 روز پہلے۔ 5 روز پہلے کیا ہوا کہ انصار میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے۔ اب محمد صاحب بیمار تھے تو زیادہ تر آپ جو گھر میں رہتے تھے، باہر کم نکلنا ہوتا تھا،
انصار جو تھے ان کو اندیشہ ستا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، تو وہ آپس میں رو بھی رہے تھے، اپنا غم کا اظہار تھے. ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ جا رہے تھے، وہ سن لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، بتایا کہ یا رسول اللہ انصار تو بڑے اندیشے میں ہیں، بہت غمگین ہیں آپ کے تعلق سے یہ وہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف بہت تھی، بخار بھی تھا، تو اپنے ازواج مطہرات کو بولے کہ 7 کنویں سے مختلف کنویں سے پانی لے کر کے آؤ اور میرے اوپر ڈالو. تو لایا گیا پانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے سے لگن میں جو ہے بیٹھا دیا گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں لیٹرن باتھ روم اٹیچ تو ہوتا نہیں تھا، لیکن بیمار آدمی تو کیسے جائے گا، تو ایک جو ہے دیگ ٹائپ کا جو ہے لوہے کا بنا دیتے تھے، اسی میں بیٹھا کر کے نہا دیا، پانی باہر پھینک دی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگن میں بیٹھا دیا گیا، پانی ڈالا گیا. تو جب غسل کر لیے تو تھوڑا سا ریلیکس ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ کرام تو شوق میں تھے کہ کب باہر آئے ہم دیدار کریں. تو جیسے ہی باہر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا خطبہ دیا. اس میں سب سے پہلی بات بتائے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی منع کیا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تو میرے قبر کو بت مت بنا دینا کہ اس پہ جو عبادت شروع کر دینا، عبادت اللہ ہی کی کرنا، بس طریقہ میرا فالو کرنا. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں بھی انسان ہوں، تمہارے ساتھ جو ہے بھرپور جو ہے زندگی گزارا ہوں، پبلک لائف پرائیویٹ لائف ساری رہی ہے. تو من کن تو جلد تو ہو زہرن تو فہذا زہری تو فلیستخذ میں، تو جس کے بھی کسی کے پیٹھ پہ میں نے کوئی کوڑا وڑا مارا ہوں تو میری پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لے یہیں پہ. من کن تو شتم تو لہو ارزن، اور اگر کسی کو میں نے گالی دی ہے، یعنی اس کی عزت کو جو ہے انسلٹ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، تو میں یہاں پہ حاضر ہوں، وہ چاہے تو دنیا ہی میں بدلہ لے لیں. کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلیئر کٹ معاملہ ہے کہ بندہ سے آپس میں معاملہ جو ہے سارٹ آؤٹ کر کے آئیے، ورنہ ہم جو ہے بندے کا معاف کیے بغیر ہم نہیں معاف کریں. ہاں اپنا میرا حق رہے گا حقوق اللہ، تو ہم تو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو نہیں کریں گے، لیکن بندوں کا معاملہ آپس میں پہلے نپٹ لیجیے، پھر ہم بھی معاف کر دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیے، لیکن سائلنٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پہ بیٹھے، پھر پیش کیے. دیکھو یہ سیریس میٹر ہے، ایسے جو ہے فارمیلٹیز کے طور پر میں نے پیش کیا. اگر کسی کو کوئی شکایت وغیرہ ہے، کچھ ہے لین دین یہ وہ، تو بتاؤ، ابھی ہم معاملہ چکا دیتے. تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا 3 درہم آپ کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. فضل بن عباس کو بولے کہ ان کو 3 درہم دے دو، تو انہوں نے جو ہے ان کو دے دیا. تو یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں بہت تفصیل سے جو ہے وصیت کی. اوصیکم بالانصار، انصار کے بارے میں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. کیوں؟ وہ میرے قلب و جگر ہیں. فإنه کرشی وعیبتی وقد قضوا الذی علیہ، ان کے ذمہ جو تھا انہوں نے پورا کر دیا. وبقی الذی لہم، لیکن ان کا جو حق بنتا تھا وہ ابھی نہیں ملا ان کو. اسلام کے لیے جتنی کو انہوں نے جب ہم کو ویلکم کیا تھا کہ آئیے ہم اپنے جان سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے، تو انہوں نے تو وعدہ پورا جو ہے 100% چکا دیے، یہاں تک کہ بڑھ بڑھ کر کے ہمارا ساتھ دیا. مدینہ میں ڈیفنس کرنے کی کیا بات ہے، تبوک تک ہمارے ساتھ گئے. تو انہوں نے تو جو ہے بہت اچھی طرح انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن اب اس کے مقابلے میں جو حق ملنا تھا تو حق نہیں ملے گا. تو لہذا میں وارننگ دیتا ہوں کہ جو بھی خلیفہ بنے گا تو انصار میں سے جو لوگ اچھا کریں تو اس کو تو قبول کر لیں، لیکن اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کا معاملہ کریں. اب پھر بولے کہ ایک پیشن گوئی بھی کر دی کہ انصار جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے اور لوگ جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی عوام الناس اسلام میں بڑھتے چلے جائیں گے. فإن الناس یکثرون وتقل الانصار، کتنے کم ہو جائیں گے؟ اتنے کم ہو جائیں گے جتنے کھانے میں نمک، یعنی آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انصار تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، تمہارے حقوق نہیں ملیں گے، تو لہذا تم صبر سے کام لینا اور مجھ سے حوض کوثر پر ملنا، تو وہاں پہ ہم جو ہے تم کو انصاف دلائیں گے.
تو یہاں پہ حوض کوثر پہ جیسے حوض کوثر جام کوثر ہی نہیں پلائیں، وہاں پہ انصاف بھی ہوگا، جنہوں نے جو ہے ظلم کیا ہوگا تو ان کو ظلم کی سزا بھی ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب لوگ آئیں گے، جو آدمی ایک مرتبہ حوض کوثر سے جام کوثر پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ سمجھے کہ حال ٹکٹ ہے جنت۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے، میں دیکھ کے تڑپ جا صحابی میرے صاحب آنے دیجیے، فرشتے روک دیں، نہیں سائڈ ہو، کہ یا صحابی میرے صحابی ہیں آنے دیجیے ان کو، نہیں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ تو ہم کہیں نہیں، سوقن لمن بدل آبادی، سوقن لمن غیر آبادی۔ تو وہاں پہ انصاف ہوگا کہ جنہوں نے بعد میں جو ہے کمٹمنٹ کو پورا کیا تو ان کے لیے ویل اینڈ گڈ، اور جنہوں نے جو ہے اسلام کی جڑ کھود کے رکھ دی تو ان کے لیے مصیبت ہے حوض کوثر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی۔ آپ دیکھ لیجئے، ہسٹری پڑھ لیجئے، صحابہ کرام انصار کے ساتھ جو بہت زیادہ جو ہے ظلم ہوا، یہاں تک کہ جو ہے واقعہ حرہ میں تو آپ کیا نہیں ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، پھر ان کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب تھوڑا ماحول اچھا بن گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بھی اچھی لگ رہی تھی، تھوڑا حساس میں، تو ایک بات شیئر کی، بولے فَإِنَّ عَبْدًا يُخَيِّرُهُ اللَّهُ أَن يُؤْتِيَهُ مِنْ زَارَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِندَ اللَّهِ۔ بے شک ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے چاہے تو وہ لطف اندوز ہو، اور چاہے تو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے جو ہے لطف اندوز۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو اس کو اختیار کیا، بھائی ایک بندے کو ایسا، یہ اسٹوری لگتی ہے بنی اسرائیل کی اسٹوری تھی، سب لوگ کہ ہاں ٹھیک ہے آگے بتائی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں تو رونے لگے، فدا ہو امی و آبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اور رونے لگے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تعجبہ کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بولے تو اس میں رونے کی کون سی بات؟ اب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ ہو، اس ارریلیونٹ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ گھور کے دیکھنے لگے، ہاں ان کو تو ہر بات میں رونا آ جاتا ہے۔ یہ بہت نحیف القلب انسان تھے، آپ کو معلوم ہے، قرآن جب پڑھتے تھے تہجد میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے بالکل سیم ایک طرح سے نیچر تھا کہ اندر جو ہے سینہ ایسے کھولتا تھا جیسے جو ہے گرم پانی جو دیگچی میں کھول، کھد کھد کی جو آواز آتی، ایسے ان کا جو سینہ، اسی وجہ سے ان پہ تو بینڈ لگ گیا تھا نا مکے میں کہ جو ہے یہ زور سے تلاوت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہوتی ہیں ان سے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب لوگ دیکھنے لگے، لیکن 4-5 روز کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا تب سب کا دماغ کھلا کہ ارے اچھا وہ بندہ سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب لوگوں کو اپنے اوپر شرمندگی ہوئی، جو گھر گھر کے دیکھے تھے ان کو اپنی شرمندگی ہوئی کہ اچھا سب سے زیادہ جینیس تو یہ تھا کہ یہ اشارہ پا کے ہم لوگ تو سمجھے ایک بندہ کوئی بندہ۔ تو اب یہ جو گھورے تھے کچھ لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھ لیے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بات کو، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات تھے گنا دیے، کیونکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ میرا جان گیا بندہ، یہ ساتھی، لیکن اور کوئی جانا نہیں، اور لوگ جو الٹے ہی نہیں جانے انہیں بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بولے، فَإِنَّ أَمَنَّ النَّاسَ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِي وَمَالِي، ابو بکر میرے اوپر ساتھ دینے کے لحاظ سے اور مال کے تعاون کے لحاظ سے سب سے زیادہ اگر ساتھیوں میں کسی کا احسان ہے میرے اوپر تو وہ ابو بکر کا ہے۔ اور ایک جگہ بولے کہ میں نے جو ہے جن لوگوں نے میرے پر جو بھی احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ان کا اتنا زیادہ ہے کہ اللہ ہی چکا پائے۔ پھر بولے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اور اگر میں اپنے لائف کا کسی کو خلیل سلیکٹ کرتا بندوں میں سے تو میں ابو بکر کو کرتا، لیکن میں اپنا خلیل والا آپشن جو ہے وہ استعمال کر چکا ہوں، میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا۔ خلیل کہتے ہی ایک ایسے دوست کو جو یونیک ون ہو آپ کے لائف، خلیل دو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی میرا خلیل ہے یہ بھی میرا خلیل، خلیل ایسا دوست ہی ہوتا ہے جو صرف ایک اونلی ون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بنا، بولے کہ وہ آپشن تھا میرے پاس جو ہے میں استعمال کر چکا ہوں، ورنہ اگر بنا تھا بندوں میں سے انسانوں میں سے تو میں ان کو بناتا۔ اور پھر بولے کہ لا یبقین فی المسجد باب الا سد، اب مسجد جو ہے مسجد نبوی ان کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں،
سوائے ابو بکر کے دروازے. یعنی یہ مسجد ہے، اب ادھر بھی صحابہ کرام کا گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، اب ادھر بھی گیٹ کھول دے تاکہ نماز میں آنے کے لیے آسانی ہو، ادھر سے بھی آسانی، ادھر سے بھی آسانی ہو. تو اب بولے کہ نہیں، بعد میں اب جو ہے گیٹ بند ہو جائے، اب مین گیٹ ہی سے کھلے رہے. ہاں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گیٹ کھلے رہیں اور وہ آج تک کھلے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت بتا دی، کیونکہ کچھ لوگ بھورے تھے. تو پھر جو ہے یہ ہو. اب اس کے بعد جو ہے ایک دن اور گزرا، 4 دن جب باقی رہ گئے تو ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا جو سمجھے کہ امت کے لیے بڑی مصیبت ہوگی. شیعہ سنی کا جو دراڑ ہے یہ یہیں سے. شیعوں کے آرگو کے سامنے سب سنی جو ہے دم دما کے بھاگ جاتے ہیں، وہ اسی واقعے کا جواب نہیں دے پاتے. کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے. اور وہ جو مسلم شریف میں، بخاری شریف میں تب بھاگیں گے کہاں. وہ ہوا گیا کہ 4 روز پہلے صحابہ کرام کو جیسے جیسے موقع ملتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تیمارداری کے لیے بھی، بات کرنے کے لیے بھی، آخری لمحات زیادہ سے زیادہ دیدار کر لوں. تو مغرب کے ٹائم میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سب آئے. اور یہ 4 روز پہلے، 5 روز پہلے بدھ کا دن تھا، 4 روز پہلے جمعرات کے دن، پھر جمعہ سنیچر اتوار سوموار کو انتقال. 4 روز پہلے جو ہے یہ مغرب کی نماز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، جس میں جو ہے سورے پڑھے تھے والمرسلات عرفا فالعاصفات. اب دیکھیں صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے ڈیٹیل کو بھی نوٹ کرتے تھے. اتنا ڈیٹیل جو ہے پورے ہیومن ہسٹری میں کسی کے بھی لائف کو ڈیٹیل سے جو ہے ریکارڈ نہیں کیا گیا، خاص اس زمانے میں جس زمانے میں جو ہے کتابیں لکھنے کا اور جو CCTV کیمرہ وغیرہ نہیں. تو سب لوگ جمع ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھوڑی بڑھ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ دوات قلم، میں تم کو جو ہے ایک بات لکھا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ بعد میں میرے بعد گمراہ نہ ہو. اب سر میں تیز شدید ہے، اب ڈر بھی لگ رہا ہے کہ انتقال نہ ہو جائیں. اس سے پہلے ایک بات میں لکھا دیتا ہوں، لاؤ قلم دوات لے کر لکھا دیتا ہوں، مطلب لکھوا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہنے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہے سر میں، اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا القرآن، لہذا انشاءاللہ قرآن کے رہتے ہوئے ہم لوگ گمراہ نہیں ہیں. تو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب محمد سے مانگ رہے ہیں تو لا کے دیجیے، کیا ہے اس میں، قرآن ہے لیکن محمد سے ضرورت محسوس کر رہے تب تو بولنا نا، تو لا کر کے دو، قرآن لکھ دے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فیور میں کچھ لوگ آ گئے، نہیں بات صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام تو تکلیف مت دو، قرآن کافی ہے، انشاءاللہ اتنی محنت سے تربیت کی ہیں تو گمراہ کیسے ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ جب مانگ رہے تو دینے میں آپ کو کیا پرابلم. اسی میں جو ہے بحث و تکرار، آوازیں بھی اونچی ہو. اب بیمار آدمی کو تو جانتے ہیں کہ جو شور شرابہ تھوڑا اچھا لگتا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اچھا نہیں لگا یہ ایٹیچیوڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سب لوگ چلے جائیں یہاں سے، باہر خالی کر دو. تو سب لوگوں کو جو ہے حجرہ تو چھوٹا سا تھا، ان کو سب کو باہر کر دیا. تو یہ مسئلہ پھنس گیا یہ کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو قلم دوات منگائے تھے نا وہ جو ہے خلافت کے لکھانے تھے کہ جانشی کون ہوگا. اب وہ لکھوانا کیا چاہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بھانپ گیا جس کی وجہ سے قلم دوات دے دی ہوتے تو یہ مسئلہ ہی کل ہو جاتا. اب یقینی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حسن نیت کتنی بھی ہو، لیکن ایک نبی اگر مانگ رہا قلم دوات تو دینا تو ضروری ہے. نمبر 2 کہ محمد صلی بیمار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے کتنے بھی بیمار ہوں یا کچھ بھی ہوں لیکن غلط بات تو نہیں لکھائیں گے نا، لکھائیں گے تو صحیح بات لکھائیں گے. تو اس لحاظ سے اس کا جب فیس نہیں کر پاتے تو حدیثی کو دبا دیتے، چلو کوئی نہیں، اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنے کا، آگے بتائیے گا کہ آگے یہی بات بتائیے، یہ تو لکھنے والے تھے. لیکن میں جتنا اسٹڈی کیا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل دوات منگاتے اور لکھواتے، اور نو ڈاؤٹ جو ہے لکھوانا یہی تھا کیونکہ ہدایت تو پوری ہو گئی تھی، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے. قرآن تو کمپلیٹ ہو گیا، الیوم اکملت لکم تو آ گیا تھا. اب ہدایت کے لحاظ سے کیا لکھانے تھے کہ جانشی کون ہوگا جو آگے اسلام کو آگے رن کرے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں نام بھیجے گا کہ ابو بکر بنیں گے، عثمان بنیں گے، تو آپ کے اوپر ہے. تو آپ کس کو لکھاتے ہیں؟ لکھانا تو تھا خلیفہ ہی کا کہ لاؤ میں تم کو جو ہے لکھ دیتا ہوں. تو میرے حساب سے اگر قلم دوات دے دیتے نا تو مسئلہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا.
کہ نو ڈاؤٹ، اس میں 1% بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں کہ ابو بکر کا نام ہی لکھا تھا، شیور تھا یہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لکھا تھا۔ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آلریڈی اسائن کر چکے تھے کہ آپ کا جاب کیا ہے اس امت میں۔ آپ کو وہ جوتی گانٹھنے والی حدیث میں کئی مرتبہ سنا چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تنزیل کے لیے ایسے آخری ریزورٹ کے طور پر مجھے تلوار اٹھانی پڑی اور کفار سے جنگ کرنی پڑی اور اس کو قرآن کی تنزیل کو منوانا پڑا، اور تم میں سے ایک بندہ ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے مسلمان کے خلاف اس کو تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو سب بولے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ میں نہیں، عمر فاروق بولے یا رسول اللہ میں نہیں، وہ شخص جو جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ لوگ ان کے پاس جب گئے کہ آپ کے بارے میں یہ فضیلت، وہ ایسا جو ہے ریئیکشن دیے کہ لگا کہ جو پہلے سے معلوم ہے۔ تو جب ان کو جاب ملا ہوا تھا کہ جب فساد امت کے ٹائم میں ہمارا رول رہے گا تو وہ کیسے سمجھتے کہ میرا نام آئے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر لکھانا جو تھا کہ تم لوگ گمراہ نہ ہو، وہ اصل میں جو ہے مسئلہ جو ہے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا وہ کسی اور طرف اندیشہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا انصار کی طرف سے کہ تم میں سے ایک آدمی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، اور وہ جو ہے کون تھے؟ بعد میں بات کھلی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انصار میں سے جو خزرج کے سردار تھے، جو بعد میں ہوا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انتقال ہوا وہ لوگ جو ہے ٹیم لے کے بیٹھ گئے بنو ثقیفہ بن سعدہ میں، تو ادھر اصل کہ انصار ایک طرف جمع ہو گئے تو پھر یقینی بات ہے کہ ایک بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ وہ تو بال بال بچ گیا نا معاملہ، اتنا سیریس تھا کہ آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باڈی رکھی ہوئی تھی اور اس مسئلے کا سارٹ آؤٹ کیا گیا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر ان کے ہاتھ میں بیعت ہو چکی ہوتی نا تو بیعت کو فسخ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پرائم منسٹر بننے سے روک دینا، پرائم منسٹر شپ کو کینسل کرنا، زمین آسمان کا فرق۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اندیشہ تھا، لیکن جب لوگوں نے خود اختلاف کیا تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا اطمینان بھی اظہار کیا۔ ایک مرتبہ بولے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے والد اور اپنے بھائی یعنی ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کو تھوڑا بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لکھوا دو۔ پھر بولے جانے دو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمام مسلمان اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی پہ جو ہے جمع ہوں، یعنی اتنی تربیت ہو گئی ہے اور خود جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن ابھر کے آ گئی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بننے اور لوگ ان کو ایکسیپٹ کر لیں پاسبل نہیں، زیادہ آپ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بار بار انڈیکیشن بھی دے دی، تو وہاں پر اگر وہ قلم دباد آ گئے ہوتے نا تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا، وہ ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا دیا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مسئلہ آیا، لیکن تو پھر بعد میں کتنا بھی کچھ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جانے تو جو مسئلہ ہو گیا، کچھ نصیحت کرنا کر دیجئے، تو چلو نصیحت کر دیتے ہیں۔ تو منہ سے نصیحت کر دیے، 3 نصیحت کی، صحابی کو 2 یاد تھی، 1 یاد تھی، بھول گئے، چلو کوئی بات نہیں، جو بھول گئے جانے دیجیے۔ 2 جو نصیحت تھی وہ بولے کہ جزیرۃ العرب سے تمام مشرکین کو پاک کر دیں میرے جانے کے بعد، جب موقع ملے سچویشن الاؤ کرے تو پورے جزیرے نما عرب میں کوئی بھی مشرکین نظر نہیں آنے چاہیے، لا اکراہ فی الدین یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ بعثت خصوصی ہمارا ادھر ہوا ہے، اور اگر وہ لوگ جو ہے ہم کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور ان کے لینگویج میں رسول کلام لے کر کے آیا ہے تو پھر ان کے پاس آپشن نہیں، ان پہ عذاب آئے تو ان کو پاک ہونا پڑے گا۔ اور نمبر 2، وفود کی جیسے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ویسے تم لوگ بھی کیا کرنا۔ تیسری بات ان کو یاد نہیں رہی، کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے چوتھا دن ہوا، لیکن چوتھا دن کیا ہوا، ایک مسئلہ اور آیا۔ عشاء کا ٹائم جو ہے مغرب کی نماز پڑھا دیے تھے، عشاء کے ٹائم میں یہ معاملہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تو بڑھ ہی رہا تھا، وہ اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ پیش آنے کے بعد جو ہے وہ مسئلہ اور بھی یہ ہو گیا۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ کیا مسلمان جو ہیں، جو صحابہ کرام ہیں مسجد نبی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ عشاء کی نماز ادا کر لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا انتظار کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ، میرے اوپر ڈالو، تھوڑا میں غسل کر لوں، فریش ہو جاؤں، تو میں جاتا ہوں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو پانی جب ڈالا گیا، فریش ہوئے، لیکن جیسے اٹھنے لگے کہ غشی آ گئی، تو پھر پانی انہیں کا چھڑکا اڑکا دیا گیا، پھر ہوش آیا تو پھر وہی سوال کیا کہ مسلمان نماز پڑھ لیے؟ بولے نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بولے پھر پانی ڈالو مجھ کو تھوڑا، میں فریش ہو جاؤں۔
پھر پانی ڈالا گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر غشی آ گئی، پھر جو ہے پانی انہیں کا چھڑکاؤ دے کر کے ہوش نہ آئے تو ہوش آتے، پھر یہی سوال کیا کہ کیا مسلمان نماز ادا کر لیے؟ بولے نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ چوتھے مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو بولو نماز پڑھا لے۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہے دے دی اشارہ، مغرب میں یہ ہوا ہے، عشاء میں بڑھا دیا۔ اب لیکن جو مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر کو مت بولیے، ابو کو مت بولیے، کیونکہ وہ بہت رقیق القلب انسان ہیں، بہت سافٹ ہیں، وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ تو کرت ہی نہیں کر پائیں گے رونے کی وجہ سے، آواز پیچھے جائے گی ہی نہیں، کسی تھوڑا سا جب بولڈ انسان کو بولیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو بولو نماز پڑھو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے جو ہے نیچر جانتے ہیں آپ، وہ تو پڑھا ہی نہیں پائیں گے، تو ہچکیاں بن جائیں گی، یہ ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو بولو نماز پڑھو۔ پھر انہوں نے کہا تم لوگ بھی سمجھا اپنے سوتن وغیرہ جو تھی کہ تم بھی آپ بتاؤ کہ میں جو بات بولے اس میں دم ہے کہ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ دم تو ہے، وہ نہیں پڑھا پائیں گے دوسرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ وہ لوگ جو ہے بات کو کاٹی تو غصے میں ان کننا صواحب یوسف مرو ابا بکر بالصلاۃ، تم لوگ یوسف والی جاؤ، بولو ابو بکر کو بندوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یوسف والیاں کیا ہو مطلب کہ یوسف والیاں جو تھی زلیخا کی سہیلیاں، وہ بول رہی تھی کچھ، اب بولنا چاہ رہی تھی کچھ، تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دے کہ یہ سافٹ کا جو بہانہ بنا رہے ہو تم، اب آپ کی بچاؤ کر رہی ہو، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیوں بچاؤ کر رہی۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جو ہے مرض میں انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پہ ہمارے ابو کھڑے ہو گئے تو پھر یہ بدشگونی ہمارے ابو کے کھاتے میں نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو بول دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گی، تم جو ہے ان کو بولو وہ جو ہے نماز پڑھائیں۔ تو اب یقینی بات ہے اب یہاں پہ تو شوہر بیوی میں تو رہتا ہے کہ ریلیکسیشن اتنا رہتا ہے کہ آپ آرگو کر سکتے، لیکن جب آرڈر دے دیے تھوڑے سختی سے تب یقینی بات ان کو پڑھایا گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ گھر چلے گئے۔ اب 2 روز جب باقی تھا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ ظہر کی نماز جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جو ہے سکون ملا، سر درد تھوڑا کم ہوا، تو 2 آدمی کے سہارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے چلو مجھے مسجد نبوی میں۔ تو جیسے ہی دیکھا اب حجرہ تو سامنے ہی تھا قبلے جیسے آتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی فوراً پیچھے ہٹ گئے، پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے رہو وہیں پہ، تو جب آرڈر ملا تو وہیں پہ رکے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو لے کر کے آ رہا تھا ان کو بولے کہ مجھے ابو بکر کے بائیں سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں بیٹھا دو، تو وہ لیفٹ سائڈ میں بیٹھ گئے۔ اب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشوپیش میں پڑ گئے، امام میں ہوں لیکن امام الانبیاء کے رہتے ہوئے میں کیسے امامت کر سکتا ہوں، تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا، وہ سائلنٹ ہو گئے، سائلنٹ نماز تو تھی ظہر کی، چپکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء وہ یہ جو ہے فالو وہ کرنے لگے اور سارے صحابہ کرام ابو بکر کو فالو کرنے لگے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ربنا لک الحمد، تو پھر ان کے ربنا لک الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ تقریباً مکبر بن گئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ سنتے ہوں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے تھے 2 آدمی کے سہارے سے، تو یہی واقعہ پیش آیا۔ تو اس لحاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری لائف میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، سوائے ایک صحابی ہے جو لکی بن، جن کی قیادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا امامت، وہ ہے عبد الرحمن بن عوف غزوہ تبوک کے موقع سے، باقی اور کسی کے جو ہے یہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے 2 روز پہلے یہ معاملہ ہوا، پھر 1 روز جو باقی رہ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنے بھی غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، فری کر دیا، 7 دینار تھے اس کو بھی صدقہ کر دیا، جتنے ہتھیار تھے سب مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ایک زرہ بچ گیا تھا، وہ ایک یہودی کے یہاں جو ہے 75 کلو جو کے وزن میں رہن کے طور پر رکھا ہوا تھا، سیکورٹی کے طور پر، تو مسلمانوں حوالے کر دیا کہ تم وہ دے دینا، چھڑا لینا وہ تمہارا۔ یہاں تک کہ پورا گھر جو ہے
کلیئر کر دیا، کچھ نہیں۔ یہاں تک اب رات میں جو ہے چراغ جلانے کے لیے جو تیل کی ضرورت ہوگی نا، تو وہ بھی پڑوس سے ادھار مانگ کے آیا، کچھ نہیں، جو بھی تھا سب دان کر دیے، یہ کر دیا، چراغ ادھار مانگ کے لے کر گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے آخری دن صبح جب ہوئی ہے، جو فجر کی نماز آخری نماز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں صحابہ کرام، تو آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، آخری ایام چل رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو جب صف بندھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، قرأت شروع کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جو ہے تکلیف میں آرام ہوا کہ فوراً حجر عائشہ میں جو ہے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور پردہ کا تھوڑا سا ایسے چٹائی کے پردہ کھجور کے بنے، اس کو تھوڑا کیے تو کھر کھر کی آواز آ گئی، تو سب کے کہا اچھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو وہ 23 سال کا فروٹ نظر آیا کہ کہاں شرک میں پورے ملوث تھے، کہاں اب توحید کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھے کہ یہ عابد نہیں ہے بلکہ اسٹینڈنگ آرمی ہے، یہ جنود اللہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے جھکنے کے لیے بھی تیار ہے تو باطل کے سامنے اڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنی اسٹینڈنگ آرمی میں بنایا تو دل باغ باغ ہو گیا، چہرے پہ جو ہے ایسی مسکراہٹ آئی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ فتنے میں پڑ گئے، قریب تھا کہ نماز توڑ دیں، رہا نہیں جا رہا تھا۔ اب یقینی بات ہے نماز میں آپ ایک جھلک تو دیکھ سکتے ہیں لیکن غور سے تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ اب لیکن وہ منظر اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ نماز توڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے دیدار تو کر لیں، کئی دنوں سے کیے نہیں تھے، تو قریب تھا کہ ہم لوگ جو فتنے پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً وہ پہلی سب والے تو ٹھیک سے بھی دیکھ رہے تھے، پیچھے والے کیا دیکھ رہے ہیں بھائی، بلائیے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو بولا کہ ہم لوگ فتنے میں پڑھنے ہی والے تھے۔ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف دیدار نبی ہے، ایک طرف نماز ہے، تب کیا کریں؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹے، یا رسول اللہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اشارہ کہ نہیں آپ پڑھاؤ۔ میں تھوڑا یہ سے منظر دیکھ کر کے اپنے آپ کا دل بہلا رہا تھا، پھر جو ہے پردہ کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو بولے کہ ہم لوگ پھر نماز کمپلیٹ کیے، تو ابو بکر صدیق صحابہ کرام کو بھی لگا کہ نہیں معاملہ، ہم لوگ جو ڈر رہے تھے کہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، تو نہیں الحمدللہ فجر میں تو بہت اچھے تھے، کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، سب چیزیں، تو اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہو کر کے حجرے میں گئے، کیونکہ بیٹی کا حجرہ تھا، جا سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اطمینان ظاہر ہوا، تھوڑا دل کو تسلی ہوئی کہ ابھی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹی کو بولے کہ دیکھو بیٹی، آج جو ہے نا تمہاری جو ماں ہے بنت خارجہ، ایک انصاری صحابیہ تھی، ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں شادی کیا، تو 2-3 بیویاں تھیں، تو بولے کہ آج بنت خارجہ کی باری ہے، اب وہ مدینہ کے کارنر پہ رہتی ہے، تو آج ان کی باری ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں، اور ادھر کوئی اندیشہ بھی نہیں، ابھی طبیعت ٹھیک ہے، تو میں جو ہے سودا سلوک وہاں دے کر کے میں آ جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آخری لمحات میں ابوبکر نہیں ملیں گے، وہ بعد میں نظر آئیں گے۔ تو وہ جو ہے ان کی جو ایک بیوی تھی، تو ان کے یہاں سودا سلوک پہنچانے دینے گئے، ادھر اطمینان تھا کہ طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں چلے گئے دم مدینہ کے دیہات میں۔ اب ادھر جو ہے سمجھے کہ 9-10 بجے انتقال کا معاملہ ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائے تو ان سے جو ہے کان میں ایک بات بولے، تو کان میں بات بولے تو رونے لگی ایک دم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو ہے یہ ہو گیا، غمگین ہو گیا، تو پھر بولا، پھر کان میں ایک بات بولے تو مسکرانے لگی۔ اب ساری بیویاں دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹی میں کیا چل رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھی بھی کہ کیا بتائے تھے تم؟ ایک مرتبہ ہنس دی، ایک مرتبہ جو ہے رونے لگی، بولے نہیں یہ ہم باپ بیٹی میں راز ہے، یہ نہیں بتائیں۔ بعد میں جب انتقال کے بعد پوچھے کہ اب تو جو ہے میں بھی ماں ہوں، درجے میں تو ہوں میں، تو اب تم کو بتانے پڑے گا وہ کیا تھی۔ بولے آپ بتانے میں کوئی پرابلم ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ جب مجھ سے جو ہے فرسٹ مرتبہ سرگوشی کیا نا، تو بولے کہ بیٹی تم کو میں اچھا دکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اسی مرض میں میری وفات ہوگی۔ تو میں رونے لگی نا، لیکن پھر مجھے جو ہے بولے کہ ادھر آؤ، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی، نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی؟ آج تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ لہٰذا یہ بہت بڑی پیشن گوئی کر دی، اور آپ جانتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا، تو اس پہ میں نے جو ہے مسکرا دی، جنتی نوجوان عورتوں کی میں سردار کی بشارت مل گئی۔
پھر حضرت حسن حسین کو بلائے، ان کو چومے، ان کے بارے میں خیر کی نصیحت کیے، پھر تمام بیویوں کو بلائے، ان کو بھی واعظ و نصیحت کیے، انصار یہ جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی کامن نصیحت میں جو ہے خاص طور سے بار بار ایک ہی لفظ بولے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمان، نماز نماز اور تمہارے ماتحت غلام باندی جو بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ پھر بار بار یہ کرنے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چاشت کے وقت جو ہے، چاشت کے بعد وقت کے بعد کی بات جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی، نزاع کا عالم جو ہے سمجھے کہ ایک طرح سے شروع ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں لکی عورت ہوں کہ میری باری میں میرے گھر میں میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز۔ تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جو ہے زیادہ بڑھ گئی تو میں جو ہے اپنے سینے اور ٹھوڈی کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لٹا دی، اور عام ان کا معمول تھا کہ معوذتین پڑھتی تھیں اور جو دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے وہ بھی پڑھتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہاتھ پہ پھونک کر کے اور بدن میں پھیر دیا کرتی، یہ سب بھی کی سر۔ لیکن ان کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی میری خوش نصیبی ہوئی کہ آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے لعاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعاب کو جمع کر دیا۔ اب یہ لعاب جو ہے تھوک، یہ کیسے جمع کر دیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، خبر خیریت لینے کے لیے تھا، وہ تو بہن کا گھر ہے تو آ سکتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جو ایک مسواک، اب سلام دعا کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اب نقاہت اتنی آگے تھی کہ بول نہیں پا رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مسواک آپ کو چاہیے؟ تو سر سے اشارہ کیا ہاں، تو لے لوں میں؟ ہاں لے لوں۔ تو لے کر کے جو ہے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ڈالے، لیکن اب اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ مسواک کہاں سے چبانا تھا، ایک منہ سے ٹرائی کیے نہیں ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے چبا دوں؟ اور ہاں چبا دوں۔ تو پھر انہوں نے اس کو چبایا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں تو پہلے جا چکا تھا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے منہ میں آیا، وہ چبا دی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو دونوں کا تھوک مبارک جو ہے مل گئی۔ پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جو ہے برن سمجھے مسواک کیے، پھر پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، کلی وغیرہ کیے، پھر تکلیف بڑھتی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے جو ہے پانی پیالہ لیتے تھے اور چہرے پہ ملتے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ منظر دیکھ کر کے جو ہے حضرت فاطمہ تڑپ گئی کہ ہائے ابا جان کی آفت مصیبت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، تمہارے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آج کی تکلیف تو جھیلنی ہے۔ اور ایک جملہ برابر جو ہے بولتے رہتے تھے، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لیکن موت کے لیے تو سختی ہے۔ تو وہ تو ہر کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو جو ہے موت کا ٹیسٹ تو چکھنا ہی ہے، لہٰذا مجھ کو بھی چکھنا ہے، تو موت کے لیے سختی ہے، موت کے لیے سختی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو ہے اس پہ جو ہے سینے اور جو ٹھڈی کے درمیان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں رکھے ہوئے تھی تاکہ تھوڑا سا آرام ملے۔ اتنے ہی میں جو ہے گھر گھراہٹ کی آواز ہے اور کچھ لب جو ہے کچھ بولنا شروع کی، اور ہاتھ جو ہے ایک دم سیدھا اٹھا دیے اور نگاہ جو ہے آسمان چھت کی طرف۔ تو میں بہت کان لگا کے سنی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے تھے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ہمیں جگہ دیجیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ پھر فرمان میں کان لگائے تو پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، ورحمنی مجھ پر رحم کر، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اب مجھے شامل کر دے رفیق اعلیٰ۔ تو 3 مرتبہ یہ جملہ دیا، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، اور ہاتھ اوپر تھا اور ہاتھ نیچے۔ تو یہ بل الرفیق الاعلیٰ جو ہے عام طور سے نہیں سمجھ پاتے کیا ہے مسئلہ۔ سب سے اعلیٰ دوست، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے اٹل سنت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نبی کو بھی چکھنا ہے، تبھی تو اللہ اور بندے میں ڈفرینس ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی تو اللہ ہے، بقیہ تو سب بندہ ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ نبی کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو ہم جو آپ کے لیے جنت میں آپ کے لیے انعامات وغیرہ نعمتیں رکھیں یہاں آ جائیں، یہاں لطف اندوز ہوں، اور چاہیں تو آپ کی لائف کو جو ہے ہم دراز کر دیں، اور کتنا دراز کر دیں؟ جتنے آپ کی امت کی عمر ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو آپشن آیا تھا، تو اگر وہ چاہتے تو قیامت تک کے لیے دراز ہو سکتی تھی۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا نا، کہ ملک الموت جو آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نکالیے اپنی جان، تھوڑا رسپیکٹ کے طور پہ بولا، ورنہ تو ملک الموت تو خود ہی سے زبردستی نکالیے اپنی جان۔ ان کا اچھا میری جان لوگ، ایک گھسا مارے آنکھ ہی پھوڑ دیجیے۔ ملک الموت گئے، یہ بخاری شریف مسلم شریف، محمد اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ملک الموت کے، کس کے پاس آپ بھیج دیے؟ تو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ آنکھ پھوڑ دیا، میری جان آنکھ دیجیے مجھے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آنکھ لے لو۔ بولے کیا بول رہا؟ نہیں چاہ رہا موت کا؟ نہیں۔ تو کہو جا کر کے کہ ایک بیل پہ ہاتھ رکھے اور جتنے ہاتھ میں بال آئے نا، کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال آپ کی عمر لمبی کر دے اگر آپ چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقہ، اس موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، بس ڈیلے ہو سکتا ہے، پسپونڈ ہو سکتا ہے، کیا نہیں پھر تو ابھی لے چلو۔ تو ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ہر کو جو ہے یہ آپشن اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کب سے آپشن آ رہا ہے، محمد صاحب اور نہیں دے رہے نا، ایک بندے کو اختیار دیا جائے گا، ایک بندے کو جو ہے قاصد آئے گا پوچھنے کے لیے کیا کرنا آپ کو، آپ آپشن استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر بھی آخری لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، دنیا یا آخرت، میں یا دنیا، بل رفیق الاعلیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل کس کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ، نہیں آپ اللہ، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا تجربہ جو شیئر کرتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح نہیں دیں گے، آپشن آ جائے گا نا تو ادھر ہی وہی آپشن استعمال کریں، کیونکہ ہم سے ٹھیک ہے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، لیکن جتنے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اتنے تو کسی سے نہیں ہے، انہیں کے لیے تو پوری زندگی کھپا دی ہے۔ وہ آپشن آ جائے گا تو پھر کیسے ہم لوگوں کو ترجیح دیں گے؟ لہذا محمد۔ اب یہاں بہت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں تو اپنے جو ہے بدن پہ رکھی تھی، فوراً تکیہ پر رکھ دی، اب میں جو چیخنے لگی، چلانے لگی، چہرے پیٹنے لگی عام عورتوں کی طرح۔ کیوں چیخنے لگی؟ کیونکہ میں نادان تھی، چھوٹی عمر کی تھی، سمجھ نہیں تھی مجھے۔ اب اسی سے جو ہے شیعہ حضرات دیتے کہ ماتم کرتے، یہاں تو خود غلطی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں نادان تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو ہے اب جو آدمی کو اپنی غلطی مان لے تو وہ سنت تو نہیں بنے گی نا، وہ تو نادانی میں ہو گئے جذبات میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر جیسے آؤٹ ہوئی ہے کہ اچھے لوگ ہل گئے، جو میں کہا نا شروع میں کہ بلیک ڈے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قدم رکھے تھے مدینہ میں، اس سے زیادہ برائٹ ڈیٹ نہیں تھا پورے مدینہ، لیکن جس روز آنکھ بند کیے اس روز جو ہے طوفان، اچھے لوگوں کی زبانیں گم ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ کے گھر میں روپوش ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش اڑ گئے، عمر فاروق جو ہے بڑبڑانے لگے، کہتے تھے کہ جو بولے گا کہ مر گئے ہم ان کو گردن مار دیں گے۔ یہ منافق لوگ ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بلایا ہے، آ جائیں گے، اور جیسے آئیں گے تو جیسے انہوں نے 70,000 کو مارے تھے ویسے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ کوئی بولے گا کہ مر گیا میں گردن مار دوں گا، اب ان کے ڈر سے کوئی ہل نہیں، لیکن بات تو اڑ گئی تھی۔ وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان تک خبر پہنچی وہ تو گھوڑے پہ دوڑے آئے، پھر دیکھے پورا ہنگامہ ہے، کنفیوژن ہے، پہلا تجربہ تھا، انتقال کیے ہیں نہیں کیے ہیں، کیا معاملہ ہے نہیں مانا، اہل بیت کا کچھ ڈیسیزن تھا، ان کا کچھ ڈیسیزن تھا، محبت میں سب لوگ جو ہے یہ تھے۔ تب وہ آئے ہیں، دیکھے ایک دم ہنگامہ ہے مسجد نبی میں، لیکن وہ کسی کو ٹچ نہیں کیا، ڈائریکٹ جو اندر چلے گئے، جا سکتے تھے کیونکہ ابھی بیٹی کا تھا۔ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک جو ہے یمنی دھاری دار جو چادر تھی اس سے جو ہے ڈھانپ دیا گیا تھا، وہ پردہ ہٹائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو فوراً جو ہے وہ پیشانی کو بوسہ دیے ہیں، اب بولے ہیں کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ فاما الموتۃ الاولی، جو آپ کی پہلی موت تھی جو ہر ایک کی مقدر ہے، تو فقط مدت آپ انتقال کر چکے اور ڈھانک دو، اور اس کے بعد جو ہے باہر آئے۔ اب آپ دیکھیں تو دیکھیں کہ سب لوگ افراتفری ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی اپنے 4 آدمی بات کر رہا ہے، کوئی 5 آدمی بات کر رہا ہے۔ ممبر پہ چڑھے، بولے عمر، اب انہی سے مسئلہ تھا، وہ تلوار ننگی تلوار لے کر کے ناچ رہے تھے، اجلس یا عمر بیٹھ جا، وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
ہم غصے میں کیسے بول، لیکن وہ کہا کہ اچھا لوگ ادھر یا یہ الناس ادھر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب چھوڑ کر کے ان کے پاس آئے. اب ان کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا جو تقریر کے شروع میں ہوتا ہے نعمت و نصلی علیہ، یہ سب بولنے کے بعد اما بعد، پھر ان کے بعد کہا ہے 3-4 جملہ اتنا حکیمانہ زبردست بولے کہ سب ٹھنڈے پڑ گئے. اس جملے کا پھر جو ہے دلائل بھی دیے قرآن سے. بولے کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، تو تم میں سے جان لو کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإنہ حی لا یموت، تو وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر بولے وقال اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں زیادہ سے زیادہ. قد خلت من قبل رسول، اب بے شمار رسول دنیا میں گزرے، کوئی نئے نویلے رسول نہیں تھے، نہ اکلوتے رسول، بس آخری رسول تھے، فائنل رسول. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ اگر انتقال کر جائیں یا شہیدی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. وسيجزي اللہ شاکرین، لیکن اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جو ہے جزا دینا چاہتا ہے. تو یہاں پہ بھی شکر کا تقاضا ہے کہ ڈٹے رہو، ہر چیز کو فیس کرو. اب یہ آیت کب اتری تھی معلوم ہے آپ کو؟ یہ جنگ احد کے بھی میں اتری تھی کہ جب موت کی خبر اڑ گئی تھی تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تھا. کچھ لوگ ہتھیار پھینک دیے تھے، کچھ لوگ بھاگے بھاگے جو ہے مدینہ آ گئے تھے، اور کچھ لوگ ڈٹ کے مقابلہ کیے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تھا کہ جب تم ان کی موت کی خبر سنے تو ہتھیار چھوڑ کے دیے. تم ساتھ لیڈرشپ میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑ رہے تھے، لیکن لڑ کس کے لے رہے تھے؟ لڑ تو ہمارے لیے رہے تھے نا. تو میں تو تھا نا وہاں پہ، کیسے بھاگا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھے نا تو ہم لوگوں کو لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ 8 سال پہلے قرآن میں نازل ہو چکا. اور اس کے بعد تو سب لوگ سائلنٹ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اسٹیٹمنٹ کیا معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت سننے کے بعد جس عمر کے سامنے کوئی آدمی کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا، اس آیت سننے کے بعد میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے بیٹھنا پڑ گیا. یہ مطلب یہ آیت کہاں کو اڑ گئی تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل. پھر تو ہر صحابی کے زبان پہ یہی آیت تھی وما محمد. ہاں بات تو بالکل لاجیکل ہے، بات تو بالکل لاجیکل ہے. بات اللہ لا الہ الا اللہ ہم لوگوں کو سکھایا نہیں گیا. آیت الکرسی کتنا اہتمام کرا گیا، تو اس میں کیا میسج تھا کہ اللہ ہی یونیک پرسنالٹی ہے نا جس کو موت نہیں آئے گی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس طرح معاملہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسمیہ میں 5 منٹ اور دوں گا یا 10 منٹ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. ایک سوال جو بہت بڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفنایا گیا ہے کم سے کم 63 گھنٹے کے بعد، سوموار کو جو ہے 9-10 بجے انتقال ہوا ہے. سوموار کا پورا دن، سوموار کی پوری رات، منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی آدھی رات، تب جا کر کے دفنایا. اب یقینی بات ہے کہ سوال تو پیدا ہوں گے نا کہ اتنا لیٹ کیوں بھائی، کیا پرابلم؟ تو اس کا جواب تو ملنا چاہیے نا. تو اس کا جواب آپ کو میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد کنکلوڈ کر دوں گا. دیکھیے اس میں پرابلم کیا ہوا کہ انتقال کیے ہیں، اب جو ہے 2-3 گھنٹے تو اسی میں نکل گئے معاملے میں کہ موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. افراتفری کا معاملہ تھا. پھر جو ہے میت کو فوراً بعد والا جو دیدار تھا وہی جو ہے معاملہ سارٹ آؤٹ ہونے لگا. تو سمجھے کہ 2-3 تو اسی میں بچے. اب جیسے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تھے کہ ہاں یہ آیت کے بعد سب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے کہ ہاں جو بیٹر فیکٹ ہے وہ ہم کو قبول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ تو اب اس کے بارے میں سوچ بچار ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ادھر سے خبر آ گئی. کیا خبر آ گئی؟ کہ کچھ انصار صحابہ جو ہیں وہ ثقیفہ بنو سعدہ میں جا کر کے جمع ہوئے ہیں اور امیر چننے ہیں. اب کسی نے جو چپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دی کہ دیکھیے وہاں یہ ہو رہا. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی سائڈ لیے، بولے کہ آپ کو معلوم ہے کیا، چلیے جلدی سے. کہا کہاں جائیں گے؟ نہیں بہت اس سے زیادہ ارجنٹ. کہا اس سے ارجنٹ کیا ہو سکتا؟ نہیں چلیے. بتایا ان کو کہ دیکھیے وہاں یہ معاملہ. انہوں نے عبیدہ بن جراح کو لیے
تینوں آدمی دوڑے دوڑے وہاں گئے. وہاں معاملہ واقعی میں سیریس تھا. وہ لوگ جو ہے آپس میں پورے مشورہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اتنی قربانیاں دیے ہیں تو ہم لوگوں کا حق بنتا ہے. لیکن وہاں جو ہوا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ٹرانسفر کروں گا اور اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اب یقینی بات ہے اس میں ٹائم تو لگے گا نا. یہ پورا جو معاملہ ہوا تو یہ سمجھے کہ شام تو اسی میں ہوگی. تو یہ دن تو ایسے ہی چلا گیا. اب رات جو دن بھر کے صبح سے تھکاوٹ تھی لوگوں کے, تو اب سوچا گیا کہ کل صبح صبح جو ہے کام کر لیں گے پورا معاملہ. لیکن صبح میں معاملہ کیا ہوا کہ ہر قدم پہ ہی جو ہے نیا مسئلہ اشتہاج ہو رہا تھا. صبح مسئلہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کہاں جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں لے جاتے ہیں, فلسطین لے جاتے ہیں, وہاں دفنائیں گے بیت المقدس, کیونکہ 4000 انبیاء کرام کے جو ہے قبرستان وہاں ہیں. تو انبیاء کرام کی جگہ پہنچا دیں. معراج میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو جو ہے لے گئے تھے, تو وہاں دفناتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جنت البقیع میں دفناتے ہیں. لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندہ جو رسول ہوتے ہیں ان کا روح وہیں پہ قبض کرتا ہے جو سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے. لہٰذا جو سب سے بہترین جگہ ہے وہیں پہ ان کو دفن کر دیا جائے. تو لہٰذا پھر سب لوگوں سے مشورہ ہوا, ان کی رائے میں جو ہے دم دکھا, تو یہ ڈیسیزن ہوا کہ ٹھیک ہے یہیں پر جو ہے دفنایا جائے گا. یہ چارپائی پہ جو لیٹے تھے ان کو ہٹا دو, اسی کے نیچے قبر کھودو. تو اب اس میں جو ہے کئی گھنٹے لگ گئے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا, ازواج مطہرات دیں گے یا اہل بیت دیں گے. تو یہ وقت اہل بیت ہی دیں گے, مرد حضرات دیں گے. لیکن جیسے ہی جو ہے لٹائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل دے دی جائے, تو اب ایک مسئلہ آ گیا کہ کپڑا اتارا جائے نہ اتارا جائے. عام تو جانتے ہیں کہ کپڑا اتار کر کے غسل دیتے ہیں, اسی لیے جو ہے خاندان کے لوگ دیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, کپڑا اتارے نہ اتارے. اب اس میں جو ہے کئی کنفیوژن ہے, کریں نہ کریں, کیا کریں. یہاں تک کہ پھر جو ہے حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام پہ نیند طاری کر دیا. یہاں تک کہ سب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے چہرے جو ہے ٹھڈی جو ہے اپنے سینے سے ایسے ایسے ہونے لگے, جبکہ اتنے تیز آنے سب کو. عجاب صاحب آدھے نیند آدھے جس میں جگہ میں کیفیت میں چلے گئے. تو پھر حجرے کے کونے سے ایک آواز آئی, کپڑے کے ساتھ غسل. اب وہ فرشتے کی آواز تھی. تو پھر سب لوگ سنے, فوراً یہ آواز سنتے سب جاگ گئے. پھر معاملہ ہو گیا کہ نہیں, وہ پروٹوکول رکھا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن نہ کیا جائے. تو کپڑے کے اوپر سے ہی جو ہے غسل دیا. اب اس میں ٹائم لگ گیا. پھر یہ مسئلہ آیا کہ جنازہ, قبر بغلی کھودی جائے لہدی کھودی جائے. جنازہ میں یہ تھا کہ کس کی مجال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر کے جو امامت کرے. پیچھے تو ٹھیک ہے, ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کر دیے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹا پڑھاؤ تم, میں ہوں. لیکن سامنے ہوں اور کسی مجال ہے, لہٰذا اس میں تھا کہ کون پڑھائے. تو پہلے تو پڑھائے گا یا نہیں پڑھائے گا, پھر پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا. تو یہ طے ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹوکول دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا. دنیا میں جتنی بھی پرسنالٹی ہیں سب جب وفات ہوں گے تو ان کے جو ہے نماز جنازہ کو کوئی نہ کوئی امام رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امام نہیں ہوگا, لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کیسے؟ تو 10-10 20-20 کے جو ہے جتنے جو حجرے میں جا سکتے ہوں اتنا کا ٹولی بنا لو, اور اتنے جا کر کے اپنے اپنے طور پہ انڈیویجول پڑھو. جس کو جتنا شوق ہے محبت ہے اتنا خلوص سے پڑھو. تو اب یہاں جو ہے سب سے پہلے مرد حضرات پڑھے. اب مرد حضرات ایک ایک کون ہے ایسا رہے گا جو وہ ریچ تک ہوگا وہ نہیں پڑھنا آئے گا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ انتقال ہوا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے اعظم گڑھ میں, وہ اتفاق سے دلی تھے تو جو ہے وہاں پاکستان چلے گئے نماز جنازہ پڑھنے. کتنی محبت کے ثبوت کے بعد. تو آپ یہاں پہ تو پہلے سارے مرد حضرات پڑھے وہ 10-10 کر کے. اب آپ جانتے جب حجرے میں گھس گئے ہیں تو پھر جو ہے تو اور لمبی پڑھیں گے. پھر تمام خواتین بھی پڑھی, پھر تمام بچے بھی پڑھے. اب اس میں ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو یہ ٹائم جو ہے نیچرل تھا, پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ یقینی بات ہے کہ جنازہ ہی میں ایک دن لگ گیا. تو پھر جب وہ جنازے سے سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے بدھ کی آدھی رات کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا. قبر مبارک جو لہدی کھودی گئی تھی جو بغلی والی رہتی, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھودے ان کو. اور یہ بھی جو ہے پروٹوکول کے طور پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر جو عام طور سے استعمال کرتے دھاری داروں نے
وہ بھی جو ہے بچھا دے گئے قبر میں، اور 3 کفن میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپرد خاک کیا گیا، تو یہ جو ہے دوشنبہ کے دن انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس روز پیدائش ہوئی ہے اسی روز وفات ہوئی، اور پیر کے دن پیدائش ہے، پیر کے دن وفات ہے، اور ربیع اول کے مہینے میں پیدائش ہے، ربیع اول کے مہینے میں وفات ہے۔ لیکن آپ 12 ربیع اول کو پیدائش ہے، لیکن 12 ربیع اول کو وفات جو ہے کسی بھی لحاظ سے فٹ نہیں ہوتی۔ اگر اس کو مانیں گے تو کئی حدیثوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، خاص طور سے جب یہ جوڑیں گے کہ 12 ربیع اول کو سوموار کا دن تو ہے اور وفات کا دن سوموار کا دن ہے، اور ادھر جو ہے حجۃ الوداع جو ہے جس روز جو ہے عرفہ تھا اس روز جمعہ کا دن تھا، اب وہاں سے یہاں جو ہے جوڑیں گے تو 12 تاریخ کو سوموار آتا ہی، چاہے کیسے بھی حساب کریں، یہ ریسرچ کرنے والے ریسرچ کیے ہیں، تو اس لحاظ سے تو بار وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راضی میں رکھ دیا تاکہ لوگ غم ہی نہ منانا شروع کر دیں، تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں تک ہم بات لے کے آئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم خلفاء راشدین کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم آپ لوگوں کا جو ہے اسپیشل تھینکس ادا کرتے ہیں کہ 30 ایپیسوڈ میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بھی خلوص سے ہم لوگ بیان کیے ہیں یا سنے ہیں تو اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں رکھے، اور جتنی محنت ہم لوگ اس میں کیے ہیں اور اس کے بدلے میں اگر جو ہے 1 گلاس جام بھی جو ہے حوض کوثر پر جو ہے مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اور میرا جو مقصد تھا، یہ تو میں روش دھرو جو ہمارے ساتھی تھے بلکہ ہیں بھی، تو ان کے ریکویسٹ پہ شروع کیے تھے، لیکن میرا جو شروع کرنے کا مقصد یہ اجوا میں شروع ہوا تھا 1.5-2 سال پہلے، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ جو ایک اسپیچ ایک خطبہ جو سنتے رہتے ہیں تب وہ جو ہے اسلام یہ مذہب ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام وہ چاہتا ہے، تو پک اینڈ چوز کر کے جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں سوچا کہ ایک مرتبہ ڈیٹیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی لا دی جائے کہ بھائی ہر چیز کا ریشیو پروپورشنل ہوتا ہے، کہاں پر جو ہے نرم پڑھنا رہتا ہے، کہاں پر سخت پڑھنا رہتا ہے، کہاں پر آرگو کرنا رہتا ہے، کہاں پر اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنا رہتا ہے، کہاں پہ صلح کرنا رہتا ہے، کہاں پہ صلح کو ریجیکٹ کرنا رہتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی ریولوشن میں ہر چیز آتی ہے۔ اب آپ کہیں سے پک اینڈ چوز کریں گے تو کمپلیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں فالو کر رہے۔ تو ہماری جو ہے جو عام لوگ سے جو لڑائی ہے انٹلیکچوئل، وہ یہی لڑائی ہے کہ ہمیں اسلام کو ٹوٹل لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے وہ ٹوٹل پوری لائف میں ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 23 سال کیسے دین کو غالب کیے، تو تم لوگوں کو مل کر کے ایسے کرنا چاہیے۔ جہاں دین کا تقاضا بینیفٹ صلح میں ہو صلح کر لو، جہاں پر ریجیکٹ کرنے میں ہو ریجیکٹ کر لو۔ اسلام کو فوکس کرو کہ اس کی بہتری، اس کی غلبہ کہاں پہ ہے، وہ تم ایٹیچیوڈ اپناؤ، اور یہی سیرت النبی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ لیکن سیرت النبی ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ سیرت النبی کمپلیٹ ہوگی کہاں پہ جا کر کے؟ خلفاء راشدین کے آخر تک۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اسوہ ہیں ہر معاملے کے، بیڈ روم میں کیسے زندگی گزارنی اس کے لیے بھی، اور ممبر آف پارلیمنٹ بن کر کے کیسے قانون سازی کرنی اس کے لیے، مارکیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے لیے بھی، اور گھر میں کچن میں کیسے رہنا ہے اس کے لیے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کافروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہود و نصارہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ تو 23 سال میں مجھے معلوم ہو، لیکن مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ پریکٹیکل اور نمونہ کدھر ہے؟ اگر کوئی مسلمان حکمراں ہیں، اب وہ جو ہے خواہ مخواہ ظلم کیے جا رہا ہے، تمام طرح کے مسلمانوں کو حقوق غصب کر دیا ہے، نہ رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، نہ رائٹ ٹو جو ہے لکھنے کی آزادی ہے، نہ بولنے کی آزادی ہے، تو اب اس کو کب تک برداشت کریں گے؟ اس کے لیے پریکٹیکل کہاں ہے؟ یا پھر عوام الناس جو ہے خواہ مخواہ احتجاج کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے حکمراں طبقہ کیسے ٹیکل کرے گا؟ کہاں تک اس کو ریلیکسنس دے گا؟ اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں تو جب تک خلفاء راشدین کو پوری لائف نہیں لیں گے تب تک پوری ہدایت کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو بات ختم نہیں ہوئی، تمہارے اوپر لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، ان کو بھی ویسے دانت سے پکڑنا ہے جیسے میری سنت ہے۔
تب جا کر کے تمہارا پورا کمپلیٹ پولیٹیکو اکنامک سسٹم پورا اسلام کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ اب یہ سیرت النبی مطالبہ کر دے کہ خلفاء راشدین کا بھی جو ہے 30 سال کا دور جو ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی کرتی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی اور اس کے بعد وہ ملوکیت آ جائے گی، بلکہ 5 ادوار کے بارے میں بتائیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے رکھوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بیٹا ملا کر کے 6 سال۔ تو اس طرح سے جب 30 سال بنیں گے تو انشاءاللہ وہ جتنے بھی ایپیسوڈ میں ہوں، جیسا ہماری اسٹڈی آپ کا سننا ویسے انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو جو ہے بحسن خوب انجام تو پہنچایا، ویسے جو ہے خلفاء راشدین کے بھی، بلکہ اور بھی مزید علمی سفر جاری رہنا چاہیے، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ تو ہم آپ لوگوں کا بھی اسپیشل تھینکس ادا کرتے ہیں جو لوگ مستقل آئے۔ تو آپ لوگوں کا بیٹھنا ہمارے لیے ہمت افزائی کا باعث ہوئی، اور پھر یوٹیوب پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کا بھی اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرے کل ساتھی جو ہے بجنور سے آئے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا سر پردہ جو ہے ایسا لگائیں، تھوڑا سا چینج نہیں کرتے آپ، لیکن میں کہا کہ چلیے آپ کو میں جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کراتے ہیں پروگرام دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پہ اندر آتے ہی جو ہے وہ تو دنگ رہ گئے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا بہترین سیٹ اپ ہے۔ میں کہا بس یہاں پہ کیا ہے، پن لگائیے شروع ہو جائے، تو یہ گاڈ گفٹڈ ملا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صدقے جاریہ دے۔ یقینی بات ہے کہ ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی میں ایک بات بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھیے گا قومی لحاظ سے کبھی رہتے نا کہ اردو پہ کام ہونا چاہیے، کبھی قرآن پہ کام ہونا چاہیے، کبھی اس پہ کام ہونا چاہیے، کبھی اس پہ کام ہونا چاہیے، ابھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات آپ جان لیجیے، اسی میں لوگ پھنسے رہتے، نہیں ابھی اس کا تقاضا نہیں، اس کا تقاضا، اس کا نہیں، اس کا تقاضا، یہ نہیں، یہ کام کرنا چاہیے۔ بھائی یہ جان لیجیے کہ قومی لحاظ سے جو آدمی جو کنٹریبیوشن کام کر دیں یا اسلام کا کر دینا، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ قوم اتنی بڑی چیز ہے نا، ملت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو ہر چیز کے تقاضے ہیں۔ آپ کو جو بھی صلاحیت اللہ نے دیا نا، آپ اپنا جو ہے فیملی سے اٹھ کر کے اور ذات سے اٹھ کر کے کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کر دیجیے، چاہے جس میدان میں کیجیے۔ علم میں ہے تو علم میں کر دیجیے، پیسے میں کر دیجیے، صلاحیت میں کر دیجیے، ٹیلنٹ میں کر دیجیے، جس میں بھی کر دیجیے۔ ہر ایک کا تقاضا ہے قوم کے لحاظ، ملت کے لحاظ۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چیدہ بنایا ہے، آپ کا اسپیشل خدمت اسلام کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اور آپ سوچتے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت نہیں دیا ہے، تو اپنے جیسے لوگوں کو گروپ بنا لیجیے۔ ایک غریب کو اگر 100 روپے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 100 روپیہ نہیں ہے، 10 ہی روپیہ ہے، اور آپ مسل لیں کہ ادھر 100 روپیہ رہتا میں دوا خرید کے دے دیتا، اس کا بیماری کا جو ہے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا، تو ٹھیک ہے 10 روپیہ ہے نا، تو آپ اپنے جیسے 10 لوگوں کو جمع کر لیجیے، 10 روپیہ جمع کر لیجیے، 100 روپیہ ہو جائے گا اس کا۔ تو اتنا تو کر سکتے نا۔ تو ہر آدمی اسپیشل سوچے کہ میں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہم کو اکیلے فیس کرنا ہے، تو مجھ سے بھی اللہ پوچھے گا نا کہ تم کو بھی جو 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے تھے، اتنی صلاحیت کا مالک بنائے تھے، اسپیشل طور سے میرے زوال کے دور میں کچھ کیے کہ نہیں کیے میرے لیے، کہ اپنے فیملی کے لیے کرتے رہے، اپنے ہی جینے کے لیے کرتے رہے، پھلنے پھولنے پھیلنے کے لیے، سب کے قوم کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کیے۔ نہیں صلاحیت تھی تو 4 آدمی سے مل کے کیے، ایک اینٹ جوڑے کم سے کم، اتنا تو کر سکتے نا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم ہر ایک کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، خاص طور سے یوٹیوب پہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی دعوت، اپنی اپنی جگہ پہ دیں۔ ہم کو جب ایسا ویسا نہ بھیجیں، انا ہم کو ضرورت ہے الحمدللہ، بات سمجھ میں آئے۔ ہمارے بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمائے دے تو ہماری پوری ہو جائے گی، اور ان کو توفیق بھی دیں۔ لیکن یہ ہے کہ اور وہ بار بار کہہ بھی رہتے ہیں کہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے، میں کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ مجھے ملا ہوا سیٹ اپ، اور ہم جاتے ہیں پن لگاتے ہیں، ایک ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور ہفتہ بھر ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور علم پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک ہم لیکچر صحیح دے نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا ایسا بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ جب پڑھے لکھے ہیں کہ جو ہے بنا تیاری کے آگے دے سکیں، پورے ہفتہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تاریخ کیسے یاد رہتی ہے، سب یاد کرتے ہیں، برابر پریکٹس کرتے ہیں، تب آ کر کے دے پاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے، اور جو مشن میں لیا ہوں آپ بھی آگے بڑھائیے، آپ بھی کیجیے، میں درس دے سکتا ہوں، آپ بھی درس دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چراغ سے چراغ جلائیے اور اجالا کیجیے، اور اس اجالے میں آپ کا بھی حصہ ہو، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور ہم تمام کو اسی طرح پھر جنت الفردوس میں بھی
بیٹھنے کا اور وہاں پر جو گفتگو کرنے کا موقع تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔